ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور صحابہ کرام نماز پوری کر رہے ہیں کہ نہیں نماز ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کے بعد ان کو پھر گھر لے جایا گیا، دوائی دی، دودھ وغیرہ دیا، وہ جناب خون کے راستے سے مطلب جسم سے خارج ہو گیا، زخموں کی طرف سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ دنیا سے جس وقت میں جاؤں میں کسی کا مقروض نہ ہوں اور نہ ہی کوئی میرا مقروض ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے تعریف کی، کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے میں اس کو صدقہ دے دیتا، اللہ مہربانی فرماتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ جب آخری وقت تھا تو انہوں نے جب زخم لگ گیا پوچھا کس نے مجھ پہ حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا مجوسی تھا، فیروز لولو یہ مجوسی تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، پوچھا بیٹا میں کتنے پیسوں کا مقروض ہوں؟ بیٹے نے کھاتا دیکھ کے بتایا 86,000 86,000 کے مقروض ہیں۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ لکھنا، لین دین کا لکھنا یہ ضروری ہے، کس وقت موت آ جائے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ 86,000 کے مقروض ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میری فلاں پراپرٹیز جو زمین ہے اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا، اگر اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو بہت اچھا، اگر اس سے قرضہ ادا نہ ہو سکا تو قریش والوں سے کہنا کہ عمر کا قرضہ اتنا باقی رہ گیا ہے، عمر کے لیے کچھ مہربانی کرو، اس کا قرضہ ادا کروا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کبھی فکر رہی اپنے قرضے کی؟ جو دکاندار لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جس کا جتنا بڑا کاروبار اتنے بڑے لین دین، جو آپ کو بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑی بڑی ملیں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ بڑے بوجھ والے ہوتے ہیں، بڑے مال والے نہیں ہوتے، یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے ان کے سروں کے اوپر، کروڑوں لینے بھی ہوتے ہیں، کروڑوں دینے بھی ہوتے ہیں۔ اور مقروض کی نماز جنازہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ قبر میں مغفرت کا فیصلہ اٹک جاتا ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو دنیا میں ادا کرے، نہیں تو کم سے کم اس کے پاس اتنی کوئی پراپرٹی کوئی چیز ہونی چاہیے اور پیچھے کسی کو ذمہ دار بھی بنائے کہ بھی میرا قرضہ ادا کر دینا، یہ جگہ بیچ کے ادا کر دینا۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے مغفرت اپنی کروانے کے لیے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، بار بار کہا، بار بار کہا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جلدی لے جائیں گے، آخر آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا آپ کو لے جائیں گے؟ تو چند باتیں اس وقت ارشاد فرمائیں۔ فرمایا میرے کفن دفن میں فضول خرچی مت کرنا کہ جی بڑا قیمتی کفن ہے، اس میں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ڈیزائن اور بڑی قیمتی چادریں اور بڑے جناب اہتمام ہیں، نہ ایسا کچھ مت کرنا۔ کہا کہ اگر اللہ کو میرے کچھ کام پسند اگر آ گئے ہوں گے تو وہ مجھے جو کچھ دے گا وہ بہت کافی، اگر کوئی کام میرا پسند نہ آیا تو تم جو مرضی کر لو، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، چھین لیا جائے گا، تو جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی اس پہ زیادہ مال مت خرچ کرنا۔ پھر فرمایا بیٹا میری قبر لمبی چوڑی مت بنانا، اگر میرے عمل اللہ کو پسند آ گئے وہ میری قبر کو خود ہی وسعت دے دے گا، اور اگر میرے عمل اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ میری قبر کو اتنا تنگ کر دے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر چلی جائے گی۔ تمہارا قبر کا باہر سے لمبا چوڑا بنا دینا میرے کسی کام کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے جنازے کے پیچھے کوئی عورت، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، اور پھر فرمایا کہ جو صفات میرے اندر نہیں ہے وہ مت بیان کیا کرنا کہ اللہ وہ جانتا ہے میں کیسا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جنازہ جلدی سے جلدی فوراً روانہ کرنا۔ بار بار کہا، بیٹا نے کہا ابا جان جلدی لے جائیں گے، لیکن کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں مجھے میرے اچھے مقام تک جلدی پہنچا دینا، اور اگر میں برا ہوں تو اپنا بوجھ جلدی اتار دینا۔
لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں اپنے بارے میں، ہم نے تو اپنے بارے میں کبھی ایسی بات کو بھی سوچی بھی نہیں۔ اور بھی کچھ کہا، عبداللہ ابن عمر کو کہا اپنے بیٹے کو، جاؤ امی عائشہ سے کہنا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور کہا دیکھو اگر خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ بقیع لے جانا، تو کوئی زبردستی مت کرنا ان کے ساتھ، اصرار تاکید مت کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے، روتے ہوئے کہا ام المؤمنین میرے والد کی طبیعت ایسی ہے کہ آخری موقع ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے یہاں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں تھیں، انہوں نے بھی روتے ہوئے جواب دیا، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، ایک میرا باپ ایک میرا خاوند، میں نے تو اپنے لیے جگہ پسند کی تھی، اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اگر عمر نے مانگ ہی لیا ہے تو عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے لے آؤ۔ یہ خوشی خوشی گئے اپنے والد کے پاس، جا کے کہا ابا حضور امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، دیکھو ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، حیات میں تو شرم ہوتی ہے نا سامنے کی، ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دے دی ہو، دل سے نہ دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ باہر رکھ دینا اور وہاں سے پھر اجازت طلب کرنا، اجازت مل جائے تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں لے جانا، کہ اپنی پوزیشن کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا بندہ۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ کیسا خمیر ہوگا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا؟ پھر ابوبکر نبی علیہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ مٹی لی گئی مجھے بنایا گیا، کچھ مٹی بچ گئی اس سے ابوبکر کو بنایا گیا، اور مٹی بچ گئی تھی عمر کو بنایا گیا۔